اس کو ایسے ہی سمجھا. انہوں نے ایسا نہیں سمجھا کہ پھٹے پرانے کپڑے استعمال کے لائق جو بچے نہ برتن ہو وہ گاڑیاں جو آپ چلا نہیں سکتے وہ کسی کو صدقات و خیرات کر دو. نہیں, وہ صدقہ کہاں سے ہوا؟ جو خود اپنے لیے ہم پسند نہیں کرتے. اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات, خرچ کرو وہ چیزیں جو پاکیزہ ہے, جو تم اپنے حلال مال سے محنت و مشقت سے کماتے ہو, اور وہ جو زمین سے نکالتے ہو, اور وہ چیز مت خرچ کرو جو خبیث ہے, جو بری ہے, جو تم خود اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتے ہو. تو اس کا بھی اجر و ثواب اس لیے کہ ایسے بھی مستحق ہمارے سماج میں ہیں جن کے لیے وہ بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے, لیکن مطلوب یہ کہ اچھا کیا جائے. جیسا کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو جب کھانا بنتا ہے اس میں سے دینا زیادہ افضل ہے بنسبت یہ کہ جو بچ جائے اس میں سے آپ دیں, اس لیے کہ بچنے کی بات تو آپ چھوڑ جائیں گا تو آپ کو دینا مجبوری ہے, لیکن جب بنا تھا, جب آپ کو توقع نہیں تھی سڑنے کی, تب دینا یہ مطلوب ہے. وہ بھی دیجیے, انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا, کیونکہ ہمارے سامنے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو وہ بھی نہیں ملتا. لیکن میرا سوال یہ ہے, اگر جو بنتا ہے اس میں سے دے دیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے, یہ زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو, کہ جو آپ نے بنایا اس میں سے دیا, جو خود پہنتے ہیں اس میں سے کسی کو پہنایا, جو خود کھانا پسند کرتے ہیں وہ کسی کو کھلایا, جو چیز اپنے لیے پسند کرتے دوسروں کے لیے ہم کرے, اور اس لیے ہم جو ہے کوشش کرے اگر حالانکہ اس پرانے برتن کا, اس پرانے کپڑے کا, اس بچے کے کھانے کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا, کیونکہ اس کے بھی مستحق ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے, صحابہ نے جو سمجھا وہ یہ تھا کہ جو سب سے پیاری, سب سے اچھی, سب سے محبوب چیز ہوتی تھی, سب سے بہترین کھانا ہوتا تھا, وہ دوسروں کو دینا پسند کرتے تھے بنسبت اس کے کہ جو بچ جائے, جو سڑ جائے, جو سڑنے کا ڈر ہو, جو رہ جائے یا جو پھٹ جائے یا جب استعمال کے لائق نہ ہو, بلکہ انہوں نے سب سے بہترین دینے کے لیے پسند کیا. اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں, کیونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی, کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گا. تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے, اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا, معلوم ہو جائیں گے تو عمل کرنا پڑے گا, اور ہم گناہگار ہو جائیں گے. لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہگار نہیں رہیں گے. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے, بہت ابتدائی دور کی بات ہے. تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا, تو ان کی والد درس میں نہیں آتے تھے. تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو, اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا. کیوں؟ بولے اس کی وجہ دیکھو سن لو. بولے اب میں آپ کو بتا دینا, سن لو. میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں, میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے. اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے, تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو ان کا یہ ایک بلیف تھی, سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے. جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں, اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں. تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے. تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو, تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھ ہونے والی. تو یہ تھاٹ پروسیس, یہ سوچ بالکل غلط ہے. آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم, مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو, ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو, تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی, حق کیا تھی. ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کر تو پوچھ نہیں ہوں گی, تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تو مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا لہٰذا ہم کو پتہ نہیں تھا لہٰذا ہم جہنم میں نہیں آ سکتے. لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ یہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں, تو یہ اللہ کا ذمہ اللہ پہنچا دے گا. تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے جب حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یار خاموخواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے, سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے. نہیں, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, تاکہ ہم اس سے بچ جائے. ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے, پکڑ سے چھوٹ نہیں. یاد رکھیے کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا, یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے, یہ غلط بات ہے. کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے. جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں, اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں, تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا. تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا. وہ ملک نہیں بتائیں گا, آپ کا کام ہے, آپ آ رہے ہمارے ملک میں آپ جانو. تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے, اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا. مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا, جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا, جو کرنے کا حکم دیا کروں گا, جس سے روکا اس سے رکوں گا, اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا, ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا. یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھے. تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا, چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا. تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے
کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں. تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے. تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گی، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے. اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے. معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے، لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے اسبال. اور کرنے والے کو بولتے عربی میں مسبل، کرنے والا، مسبل. ٹھیک ہے، تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا. 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا، روزے ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان. پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، اور نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بات بالکل طے ہے. تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ. تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا. پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. اور وہ لوگ ہیں 3 ہے، ہمارا معاملہ صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. 3 لوگ ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے. اور تیسرا فرمایا رکھے جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا. یہ ہم دیکھ چکے پہلے. تو آج ہمارا مسئلہ ہے اسبال، مسبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں. اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا. کس کو؟ جو اپنا اسبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے. تو سوال کیا کرتے ہیں پھر، آپ تو ساکس پہنتے ہیں تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسے ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے آپ. ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے. رول یہ ہے. تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے یاد رکھ، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں یا وارم ویئر پہن رہے ہیں یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں وہ چلتا ہے. تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے. اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، اسبال کرنے والا. اس سے منع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے. مسبل نہیں ہونا چاہتا. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے ہیں ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتے. شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا. تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے، ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اب یہ اصول یاد رکھ لیجیے. اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے. اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث پوری واضح ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں. ہاں تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے. یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے. مطلب جو لٹکائے بھی وہ تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تو یہ یاد رکھیے وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے. اب آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا. تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں. ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر. وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے. آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا. تو اگر کوئی کہہ رہا میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے. اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی. اب کچھ لوگ کہتے نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے، چلیے اوپر کیجیے. نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر بھی ہے نا.
मैं तकब्बुर से नहीं लटका दूं, चलिए ऊपर कीजिए ना फिर एक बार, नहीं ऊपर नहीं कर सकता, तकब्बुर तो है फिर इसका मतलब कहाँ गया फिर वो, चलिए करके देखिए ना फिर एक बार। तो बहरहाल लोग लेकिन फैशन में ये काम करते हैं, लेकिन सुन्नत की वजह से ये काम नहीं करता है। बीच में फैशन आ गया था, चंद सेलिब्रिटीज ऊंचे पहन रहे, सब पहन रहे, देखिए छोटे छोटे पैंट पैचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, सब पहन रहे हैं। वो लंबा करेंगे, वो भी लंबा कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत बोल के आप ये कीजिए, वरना सख्त दर्दनाक अजाब की वही याद रखिए। तो मैं समझता पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की। याद रखिए कि हमको लिबास के मामले में याद रखिए, लिबास को ऊंचा पहनना चाहिए, टखने से ऊंचा, जो उनके ऊपर की तरफ से नीचे जाती है वो कभी भी जो है टखने से नीचे न जाए, चाहे आप लुंगी, पतलून, पैजामा, अरबी सोप जो भी पहनते हैं वो टखने से ऊंचा रहना चाहिए। याद रखिए, ठीक है, मिनिमम टखने के तक आ सकता है और उसके ऊपर करना है तो आधी मछली तक आप ले जा सकते हैं। दूसरा वो काम याद रखिए जो लिबास के मामले में हराम है, लेकिन हमने इसको मामूली समझ लिया, याद रखिए वही है। और ये भी मर्दों के लिए याद रखिए, वो है दो चीजें मर्दों के लिए, मर्दों के लिए सोना पहनना और रेशम पहनना, याद रखिए, क्योंकि ऑर्नामेंट्स भी लिबास का हिस्सा ही होते हैं एक तरह से, जो हम ऊपर से पहनते हैं, इसलिए उसको भी हम उसमें डाल दे रहे हैं। तो सोना पहनना और रेशम पहनना याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत, और ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं, औरतें सोना भी पहन सकती है, रेशम भी पहन सकती है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरी उम्मत की औरतों पर रेशम और सोना जायज है और मर्दों पर हराम है। क्या फरमाया आपने? मेरी उम्मत की औरतों पर रेशम और सोना जायज है लेकिन मर्दों पर हराम है, याद रखिए। अभी हराम है मालूम होने के बावजूद भी याद रखिए, चलिए हमेशा ना पहनता हूँ लेकिन शादी के वक्त तो जरूर पहनेगा, मतलब हमेशा अगर ना भी पहनता हूँ तो शादी भी आओ तो बराबर, लड़का है तो ससुराल वाले लाकर जहेज या कुछ देने वाले, उसकी पहली अलामत ये कि अंगूठी आपके हाथ में डाल दी जा रही है और बड़े फख्र से वो नौजवान हाथ में अंगूठी पहन के घूम रहा है। लोग अंगूठी देखकर पहचान ले रहे कि इसकी शादी तय हो गई, मतलब रस्म हो गया, इसलिए हाथ में सोने की अंगूठी आ गई। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है और एक शख्स जो है सोने की अंगूठी पहनकर मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को उतार कर फेंक दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तू पसंद करता है कि आंख का अंगारा तेरे हाथ में दिया जाए या तुझे पहना जाए? तो कहा नहीं। उसके बाद कुछ लोग उसके पास आए और कहा, तेरे घर में मेहरामात होंगी ना, मतलब घर में औरतें वगैरह होंगी ना, उनको ले आकर दे दे। तो कहा, इस अंगूठी को मैं कभी नहीं उठाऊंगा, जिसको अल्लाह के रसूल ने फेंक दिया उसको नहीं उठाऊंगा। उसने उस अंगूठी को ही छोड़ दिया। देखिए कैसी इत्तेबाती सहाबा की और उस नौजवान की। क्योंकि जाहिर सी बात है ये बड़ा टफ काम है, याद रखिए। नौजवान इसको समझ सकते हैं और वो भी आजकल के नौजवान जो ट्रेंड्स के हिसाब से चलते हैं, सोशल मीडिया के दौर के हिसाब से, उनके पास किसी फैशन को फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। अब एक शख्स एक ट्रेंड को उस जमाने के फॉलो कर रहा था कि सोने की अंगूठी पहना था, रसूलुल्लाह के जुमले ने उसको ट्रेंड बदल दिया, उसका खत्म, हमेशा के लिए खत्म। से क्या बात पता चली कि आपको जो भी लिबास आप पहनते, जो भी चीज जिस्म पर पहनते हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से, और सोने का कुछ भी नहीं होगा, किसी भी किस्म से नहीं होगा, किसी भी चीज पे नहीं होगा, सिवा इसके कि अगर वो जरूरत की चीज हो तो, लेकिन ऑर्नामेंट नहीं, जैसा कि दांत की जगह दूसरा दांत लगाना है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि गोल्ड का लगाए तो जायज है। नाक की जगह कोई और नाक लगाना और आपके पास कुछ नहीं बनती। मैं नाक का एग्जांपल दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या हुआ, उस जमाने में जब जंग होती तो उम्मूमन उंगलियां और नाक बहुत कट जाती थी। जैसा आप किसी ने वार किया, पीछे हटे, नाक चली गई, हाथ बचाने के हाथ की उंगलियां चली गई, कॉमन था। तो क्या करते थे अरब, जब नाक चली जाती थी तो नाक याद रखिए सॉफ्ट बोन होती है और वो सॉफ्ट बोन अंदर हार्ड स्कल में अटकी हुई होती है। जब वो कट जाती है उसको पूरा निकाल लेते हैं तो अंदर सुराख बचता है एक बड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ऐसे लोग नहीं दिखते, लेकिन पहले ऐसे लोग दिखा भी करते थे, लोग चेहरा ढक के रखते थे, नाक एक्सीडेंट में चले जाती थी, सर्जरीज होती नहीं थी, प्लास्टिक सर्जरी कॉमन नहीं थी, कॉस्मेटिक सर्जरी तो खुली होती थी नाक की, और हमने बच्चों ने कुछ लोगों को देखा मांगने वाले नाक नहीं होती थी, तो वैसा होता था। तो क्या करते थे अहले अरब, वो अब नाक नहीं तो अच्छा नहीं दिखता, तो उनके पास एक सिस्टम था, वो लोग चांदी की एक नाक बनाते थे और उसको अंदर अटका देते थे, तो थोड़ा खूबसूरत लगता है। और चांदी के चेहरे नाक बनाना ही उस जमाने में कॉमन था। आप देखिए ओल्ड एजेस के अंदर, मिडिल लेवल एजेस के अंदर ये करते थे लोग, चांदी का चेहरा, चांदी के गाल जो कट जाते थे, कान की जगह चांदी अटका देते थे, चांदी का कान कॉमन था, तो चांदी की नाक अटकाते थे। तो एक मरतबा एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मैं चांदी की नाक लगाता हूँ लेकिन जब हवा उसमें से गुजरती है ना तो उसकी बदबू बड़ी आती है, स्मेली होती है चांदी, क्योंकि चांदी आपको पता है ऑक्सीजन से जब वो होती है तो ब्लैकिश कलर लेती है, मतलब वो रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, इसलिए चांदी की चीजों को आपको साफ करना पड़ता है, काली हो जाए तो क्या स्मेल करती है। तो क्या मैं सोने की लगा लूं, तो कहा तू सोने की लगा ले, तो पता चला यूज की चीज, जैसे अगर आपको बोल रहा है हाथ के अंदर कुछ चीज डालना है तो वो गोल्ड की डाल सकते हैं, तो वो बहुत दिन तक अच्छी होती है, आप डाल सकते हैं। दांत की जगह गोल्ड का कुछ लगाना लगा सकते हैं, वो एक अलग बात, बट ऑर्नामेंट के तौर पर आप गोल्ड नहीं पहन सकते याद रखिए। फिर मर्द ऑर्नामेंट के तौर पर क्या पहन सकता है, हालांकि आज का टॉपिक नहीं, बस मुख्तसर बता दूं, मर्द चांदी की एक अंगूठी अपनी ये दो उंगली, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, चाहे सीधे हाथ की या फिर उल्टे हाथ की, रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं, छोटी उंगली और ये इसको अंगूठी वाली उंगली कहते हैं, इनमें पहन सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो थी चांदी की थी, उस पर एक हबशी नगीना था। कुछ लोग बोलते अकीक अल्लाह के रसूल पहनते थे, अल्लाह के रसूल अकीक कभी नहीं पहना, हबशी नगीना, इथोपियन एक नगीना होता था जो ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक शेड में वो होता, और उस पर लिखा होता मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल उसको उल्टा पहनते थे, मतलब रिंग का नीचे का हिस्सा ऊपर और जो
جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں, اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں, پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے. تو یہ سنت ہے, تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو. تو بہت سارے صحابہ بھی یہ کرتے تھے اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا. اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے, کرنا ہے تو, لیکن سونے کی نہیں. سونے کے علاوہ وہ بھی منایا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے اتنے لوہے کی بنی آپ نے پسند نہیں کیا, اس نے پیتل کی بنی آپ نے پسند نہیں کیا, اس نے چاندی کی بنی آپ نے خاموشی اختیار کی. تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے, پیتل تانبا لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد, صرف چاندی. تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی. بہرحال تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے, اور ریشم بھی حرام ہے. تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا, عورتیں پہن سکتی ہے. لیکن ریشم کے کپڑے نہیں, کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے وہ عربی کا لفظ ہے کف. تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے, وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے, تو آپ نے پہنا. اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا, آپ نے وہ پہنا. تو پتا چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی, یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا, یا کاندھوں پہ جہاں چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے, یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تو وہاں ریشم ڈال دیا, کف میں ریشم چلیں گے. پورا ریشم نہیں پہن سکتے, کمپلیٹلی ریشم کا لباس مرد نہیں بن سکتا, نہیں کرتا نہیں پاجامہ کمپلیٹ. کرتے اور پاجامے کا سرٹن پارٹ ریشم کا ہے, جائز. ٹھیک ہے, تو اس بات کو یاد رکھ. لیکن سونا کسی بھی شکل میں جائز نہیں, سوائے جیسے میں نے بتایا جو نان آرنامنٹ کی شکل میں ہوتا ہے, جو میڈیکل یوز ہو سکتا ہے اس کا, وہ ایک الگ بات ہے, یاد رکھ. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو کچھ ہونا چاہیے, اچانک کچھ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو بہرحال چاندی رکھ سکتے ہیں اور کئی قیمتی چیزیں بہرحال رکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے سونا ہی ضروری نہیں, یاد رکھے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں, ہر چیز کا والیٹ ہوتا ہے, ہر چیز آن لائن ہوتی ہے, تو وہ تو آپ کے زمانے میں تو ریلیونٹ بات رہی نہیں. یاد رکھے. لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم خاص طور سے یاد رکھیے کہ سونے کی کوئی چیز ہم نہیں پہنیں گے. تیسری چیز یاد رکھیے جو لباس کے اندر آتی ہے, یاد رکھیے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا, اور یہ عورتوں کے لیے خاص یاد رکھے, وہ کیا ہے؟ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلے, اس نیت سے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے, یہ حرام ہے اور سخت ترین, سنگین ترین, بدترین جرم ہے. میں اتنے الفاظ کی وجہ کر رہا ہوں, جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں کتنا برا جرم ہے. سخت ترین, بدترین, سنگین ترین, گھٹیا سے گھٹیا یہ ہو سکتا ہے خوشبو لگانا. حدیث کے الفاظ سنیے, ذرا غور کیجئے, پھر بات سمجھ جائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے ہیں, سب سے بڑے سچے ہیں, اتنا بڑا سچا دنیا میں نہیں گزرا تھا. آپ نے سچ بولا تھا. کیا بولتے ہیں آپ غور سے سنیے. آپ فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے. سبحان اللہ, مذاق نہیں ہے. ایک مومن عورت اپنے نبی کے منہ سے زانیہ کا الفاظ نہیں سن سکتی. یاد رکھیں کتنا بڑا الزام ہے. اگر کسی کو آپ حرامی لفظ بول دے تو وہ چڑ جاتا ہے, حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے, اس کے ماں باپ کا قصور ہو سکتا ہے زیادہ ہے نا, اس کا کیا بیچارے کا. ولاد الزنا جو ہوتی ہے اس کا کیا قصور رہتا ہے, وہ تھوڑی اپنے کنسنٹ سے بولتا ہے. یہاں ایک عورت کو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں, زانیہ ہے. زانیہ عورت کیا ہوتی ہے آپ سب سمجھتے ہیں نا, وہ عورت جو اپنا منہ کالا کرتی ہے, وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ, جس کو کہیں گے بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے اس کو پار کر جاتی ہے, زنا کرتی ہے, سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک بولیں گے, شادی کے بغیر سیکس کرتی ہے. وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے. کیا فرما رہے ہیں, وہ عورت زانیہ ہے, وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے. اب کوئی مومنہ یا کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بھائی یہ بات تو بالکل طے ہے, کتنی سخت وعید ہے. لیکن آج دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگا کر, بلکہ ان کے خوشبو کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جا رہا ہے کہ جب آپ چلو گے تو لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھیں گے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے عورت پھر کیا لگائے, باڈی سمیلی ہو جاتی ہے, بدبو ہو جاتی ہے جس میں, تو کیا کرے. ہاں عورت خوشبو لگا سکتی, کون سی بتا دیتا ہوں. عورت اور مرد کی خوشبو میں ڈیفرنس ہے. وہ یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو لگا سکتی ہے جس کا پیچ آتا ہو, کلر کا پیچ آتا ہو, لیکن اس کی فریگرنس نہیں آتی ہو, مہک نہیں اٹھنا چاہیے. اور آدمی کو اللہ کے رسول نے پیچ والی خوشبو سے منع کیا. عربوں کے اندر خوشبو کی دو قسم تھی, ایک تھا جو دھبے کی شکل میں آتی تھی, مطلب اس کو اگر لگائے تو اس کا زعفرانی رنگ کا پیچ آ جاتا تھا, اس کو سونگنے تو خوشبو آتی تھی, لیکن وہ فریگرنس نہیں ہوتی تھی. مطلب جیسا کہ ایک عورت لگا لے تو جس میں اس کی بدبو نہیں آئیں گی, لیکن بازو والے کو سونگنے میں بھی نہیں آتی. یہ بات سمجھیے آپ, اس کو بولتے ہیں دھبے والی خوشبو جو مہکتی نہ ہو. اور مردوں کے لیے کون سی خوشبو ہے, دھبے والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتا, وہ مہکنے والی لگا سکتا ہے. تو عورت خوشبو لگا سکتی, کون سی خوشبو, جو پیچ کی شکل میں آتی ہے, مطلب وہ خوشبو ہوتی ہے جو مہکتی نہیں ہے, بس وہ جہاں لگا جائے اس پارٹ کو اچھا کر دیتی ہے. جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے ڈیوڈرنٹ لگانا چاہیے, بغل میں لگا لیجیے, لیکن مہکنا نہیں چاہیے, اس فریگرنس نہیں ہونا, اڑنا نہیں وہ مہک ہوا میں. چونکہ جتنے مرد سونگیں گے آپ گناہگار ہوں گے اور زانیہ کا ٹائٹل مل جائے گا.
لیکن ہم نے دیکھا لوگ ایلیٹ کلاس کے نام پر، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے. ایلیٹ کلاس کے نام پر باہر سے آئے تو کیسا پتا چلے گا کہ ہم باہر جا کے آئے تو ہم خوشبو لگا رہے ہیں؟ نہیں، خوشبو سے مت. آپ کے اخلاق سے پتا چلے گا باہر جا کے آئے، آپ کے پیسے خرچ کرنے سے پتا چلے گا، جو صدقات کرتے کہ آپ باہر سے جا کے آئے، ہے نا، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ہاں یہ آپ کا وہ ہے. یہ باقی سب چیزیں نہیں ہیں. خوشبو تو نہیں ہے، اللہ کی خوشبو مت لگائیے. ایک عورت نہیں لگا سکتے. ہاں پیچ والی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس نہیں ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ مہکتی نہیں ہے، وہ لگانا جائز. تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوگی. ابھی وہ عورتیں دھنی لے رہی ہے، آج کل میں نے دیکھا دھنی، مطلب کپڑے پہنتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، اس کے اندر عود وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اندر جاتی ہے اور اس کی اتنی مہک ہوتی ہے. تو اس عورت کو یا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے کرے زانیہ. آئیے دوسری روایت، مسند احمد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آ رہی، مطلب نماز کو آ رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے نا. جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف گئی تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ جب تک غسل جنابت کی طرف غسل نہ لے لے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. غسل جنابت مطلب انسان جب کرتا ہے، جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جب تک وہ نہ لے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. کتنی سخت وعید ہے نا. تو اب کوئی خاتون خوشبو نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. جیسے کوئی مرد تکنے سے نیچے اپنی پہنے، کوشش کریں گا اوپر کر لے، وقت کے ساتھ ہی صحیح، ابھی فولڈ کر کے صحیح، بعد میں کٹا کے صحیح کر لے گا. تو عورت بھی خوشبو نہیں لگائیں گے. تو خوشبو لگائیے لیکن پیچ والی، فریگرنس والی نہیں. اور مرد پیچ والی نہ لگائے، فریگرنس والی. اور مردوں کے لیے خوشبو کا مسئلہ نہیں، اس لیے یہ بات عورتوں کے لیے تھی خاص، میں نے کہا تھا. چوتھی چیز یاد رکھیں، جو یاد رکھیں گے، جو لباس کے معاملے میں حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ جائے گا، وہ کیا یاد رکھیں؟ عورتوں کے چھوٹے اور باریک کپڑے. اب اس کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ اور پہلی بات کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں پہ دیکھیں گے یہ چیز تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کپڑے صحیح نہیں ہے، خوشبو لگا رہی ہے آپ کی بہن یا بیوی، تو آپ کہیے بیگم یہ نہیں ہو سکتا، اور باجی یہ نہیں ہو سکتا، یا بہن یہ نہیں ہو سکتا، امی یہ مت کیجیے، روکنا پڑے گا آپ. تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی یاد رکھیے، عورت اگر پتلا اور باریک لباس پہن رہی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے، جبھی تو وہ پہن رہی ہے ویسا لباس. تو آئیے اللہ کے رسول کیا فرمایا، لیکن عورت کو خود سمجھ ہونا چاہیے اس کی. حدیث کے الفاظ سنیے، بڑے سخت الفاظ ہیں اور لباس کا معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں، آپ سے فرماتے ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، آنے والے زمانے میں آئیں گی. جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، آنے والے زمانے میں آئیں گی. کیا ہے؟ پہلی وہ قسم، ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے، مطلب ظالم حکمران، ظلم کرنے والے حاکم. پہلی قسم ہوگی. اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی، اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جوڑے ڈالیں گی. بختی اونٹ سمجھتے ہو؟ وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہم پا جاتا ہے اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ صرف سیدھا نہیں رہتا ہے، ڈھل جاتا ہے. اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں، تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا. یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے، ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے، گول، عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی اس کے چربی کی وجہ سے، کیونکہ وہ کام نہیں کرتا، صرف چرتے پھرتا ہے. تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان. تو وہ بیل کی کوہان ہے، اونٹ کے بیچ میں آتی ہے، سینٹر میں آتی ہے، اس کے سامنے نہیں آتی ہے، سینٹر میں. تو وہ کوہان کے جیسا ہوں گا، مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی. جوڑے کا مقصد کیا ہوں گا؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو، حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہوں گی. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ، مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. کس عورت کو؟ کپڑے پہنے میں ننگی ہونا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے ہیں کہ دکھتا ہے، کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے، یا کپڑے ہی غائب ہے سیدھے سے. ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں، کپڑے بھی غائب ہے، چست بھی ہے اور پتلے بھی ہے. جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں، سمپل. تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے، اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے، اس کا مطلب تو یہ تو چلا ہی گیا سمجھ. اب تھوڑا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو ڈھاک رہا ہے. کس سے ڈھاک رہا ہے؟ معلوم کو جالیوں سے ڈھاکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس ہاتھ کھلا ہے. یہی تو حدیث کا معنی ہے، کپڑے پہنے میں ننگی ہوں گی. یا پھر کپڑا تو پورا پہنا، اتنا چست پہنا کہ وہ نہ پہنتی اور پہنتی دونوں ایک جیسا ہے. کپڑا کیا ہے؟ تو برقع بھی اتنا چست ہے کہ وہ پہنے اور نہ پہنے ایک جیسا ہے، کہ اندر کون ہے کیا ہے ساری ساخت پتہ چل جاتی ہے. ساخت سمجھتے ہیں؟ باڈی کا فگر اور شیپ سمجھ میں آ جاتا ہے. انگلش کے الفاظ کامن میں جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ساخت، نشیب و فراز اردو میں بولتے ہیں. اب اتنا بولوں گا تو آپ اس کو ڈھونڈتے بیٹھیں گے نشیب و فراز کیا ہے. باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤنز اس کو بولتے ہیں نشیب اور فراز، اوپر اور نیچے سب دکھ رہے ہیں چست کپڑوں کی وجہ سے. یہی معنی ہے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا کس لیے دیا جاتا ہے؟ جسم کے عیب چھپانے کو، جسم کی ساخت چھپانے کو. مطلب جس میں ایسے پارٹس ہیں جو عیب دار ہے، کبھی جس بھی عیب دار ہوتا ہے انسان کا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فلاں خراب چھپ جاتا ہے، اور اس کو ڈھانکنے کے لیے اگر اس کو اتنا چست پہ لیا جاتی ہے اور کپڑے غائب ہیں
تو آج کل کپڑے بھی غائب ہے، پتلے بھی ہے اور ساتھ میں چست بھی ہے. اتنے چست کپڑے پہنتی ہے کہ دعوتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ عورت یا تو کرسی بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں کھا سکتی، کھڑ رہ کے کھانا کھا رہے. کیوں؟ تو وہ فولڈ ہی نہیں ہوتا پیر، کیونکہ وہ پیجامہ چوڑی دار، کیا وہ چوڑی بھی شرماری دیکھ کر کہ اس سے بھی کوئی باریک چیز ہو سکتی ہے، کبوتر ہے کہ ایسا یوں کرے تو کیا ہوتا، تھائی کی مسل پھیلنا شروع ہوتی، اور پھیلے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے، دوزان کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ دیکھیے آپ ایسے کھڑے تو پینٹ آپ کیوں نہیں ہوتی، جیسے آپ پیر کو پلٹائے تھائیز بڑی ہو جاتی ہے آپ کی، تو وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرے، اتنا چست ہوتا ہے وہ کپڑا. آپ پہلے زمانے میں لوگ ایسے کپڑوں کے اندر پہنتے، مطلب شلوار کے اندر یہ شلوار پہنی جاتی تھی اتنی پتلی، اس کے اوپر شلوار، تاکہ وہ کبھی پتلی ہو تو دکھنا جاتا تو ڈبل ہو جاتا تھا. ابھی جو اندر تھا وہی باہر آ گیا ہے، اس کو سلیکس کے نام پہ ہر کوئی پہن رہا ہے، بالکل دھڑلے سے عام طور سے پہنا جا رہا ہے. کرتا لے لو اور نیچے سلیکس ڈال لو، وہ اتنا گندا کپڑا ہوتا ہے، ایک تو پتلا چپچپا، اتنا چپک کے رہتا ہے باڈی کو، اتنا چست رہتا ہے، اس کو پہنا جا رہا ہے. جو سپورٹس کے لیے جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہوا تھا اس کا استعمال، یہاں لوگ اس کو کپڑوں کے طور پہ پہن رہے ہیں. یہ لباس کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی مومنہ اور ایک مسلمان عورت اتنا بڑا خطرہ صرف لباس کے معاملے میں لے سکتی ہے کہ آخرت برباد کر دے ایک لباس کے لیے. لباس ڈھیلا ڈھالا مکمل ہو. میرا ایک اس کے مکمل لیکچر ہے، خاص طور سے گزارش کروں گا سبھی سے اس کو سنیں، اور شاید میری زندگی کا سب سے لمبا لیکچر ہے، اور وہ عورت کا لباس کیسا ہو، تقریباً 2 گھنٹے اور 47 منٹ کا وہ لیکچر ہے، سب سے لمبا لیکچر میری زندگی. مکمل طور سے عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے میں نے مکمل ڈسکرپشن دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، امہات المومنین کے عمل سے، اور صحابیات و تابعیات کے واقعات اس میں پورے، وہ کیسا کپڑا پہنتی تھی، کیسا چیک کرتی تھی، اور کپڑے کے معاملے اتنی حساس ہوتی تھی کہ ایک صحابیہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں جو ہے ایک زمانے کے اندر بوڑھی ہو گئی اور نابینا ہو گئی تھی، تو دیکھ نہیں پاتی تھی. جب دیکھ نہیں پاتی تھی تو ان کے بچے نے ایک بار لباس کپڑا لایا، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کپڑے کو لے کر وہ ہاتھ سے جانچتی تھی ایسا، اور اس سے اندازہ لگاتی تھی موٹا ہے پتلا ہے. دیکھیں نابینا ہے، اس نے بھی چیکنگ چالو ہے کہ کپڑا ایسا تو نہیں ہے کہ جسم پہ ڈالوں، چونکہ نابینا ہے تو دیکھ بھی نہیں پاتے سامنے والا کیسا دیکھ رہا ہے، خود کو کیسا دیکھ رہا ہے، تو اتنی احتیاط کرتی تھی، اس کو چیک کر لیا کرتی تھی. یاد رکھیے تو نابینا ہے پھر بھی یہ حال ہے، اور ہمارا حال دیکھیے اب دیکھ بھالتے ہوئے بولتے پتلا بتاؤ نا، نیٹ کا بتاؤ نا، یہ اتنے موٹے ہے کہ ہم چست بتاؤ نا، ایسا سیو نا، کہ ٹیلر بھی شرما رہا ہے کہ کیسا سینا بازی، بول رہے کہ آنکھ پہ ماپ لو اور ایسا سیو. چونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے فیشن ڈیزائننگ کے کپڑے آپ بغیر ماپ کے سی نہیں سکتے. پہلے زمانے میں یہ حال تھا کہ ایک کپڑا عورت کا سیا جاتا تھا، وہ کپڑے سے دوسرا کپڑا سیا جاتا تھا، کبھی وہ جاتی نہیں تھی. اب تو بول رہے آپ ماپ لیجیے ہمارا، چونکہ ظاہر سی بات ہے اب ایسا سیئیں گے تو اس میں وہ ساخت تو نہیں آئیں گی نا، مطلب وہ لکس نہیں آئیں گے جو لکس کے لیے تو ہم پہن رہے ہیں. لیکن یہ جہنمیوں کی علامت ہے، آخرت میں جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے. میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ ظاہر سے نان مسلم بھی سنتے آن لائن جاتی ہے باتیں، میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو تو اس کا آخرت میں فائدہ ہے. اب یہ ایک انسان کی چوائس ہے، جو کرنا چاہے کرے، لیکن میرا کام تھا ایز اے مسلم میں بتاؤں کہ مسلمان عورت اپنے رسول کی بات مانتی ہے اور یہ کام کرتی ہے. اور ہر مذہب کے اندر کپڑے کا ایک بہترین تصور عورت کے لیے کہ پورا جسم ڈھاکے، وہ ہر مذہب میں، صرف اسلام میں، ہر مذہب میں. آئیے آگے بڑھتے. 5ویں چیز یاد ہے کہ کپڑوں کے معاملے میں حرام کام جو معمولی سمجھ لیا گیا ادھر کی وہ یہ ہے، جو کہ لباس سے مراد نہیں ہے، لیکن جس میں جو چیزیں ہوتی ہے اسی میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں. اپنے بالوں کو خضاب لگانا، چونکہ یہ بھی آدمی جو چیزیں تیار ہوتا ہے سجتا ہے اس کا پارٹ بن جاتی ہے کہ کپڑا ہے، انگوٹھی وغیرہ، اس لیے اس کو بھی انکلوڈ کر دے رہا ہوں. بالوں کو خضاب لگانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا. حدیث کے الفاظ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی پوٹ کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں حاصل کریں گے. کچھ لوگ آخرت قیامت سے پہلے آئیں گے جو کبوتر کے پوٹ، اس کا جو پوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ کھانا کھا لیتا ہے دیکھیے ایک طرف سے اس کا گول ہو جاتا ہے بڑا، اس کو پوٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر کلر سیاہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے طرح جو ہے خضاب لگائیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمائی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے. اب کوئی لگاتا تھا چھوڑ دے اس کو، جو ہوا سو ہوا، اللہ سے معافی مانگی. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ مذاق نہیں ہو رہا، تو یہ بات اہم ہے. کچھ لوگ اس روایت کو لاتے ہیں، روایت بھی رکھتا صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو، جن کے بال پورے سفید تھے، داڑھی اور سر کی، تو کہا انہیں رنگو. تو لوگ اس روایت کو لا کے ہوتا دیکھو اس میں لفظ ہے رنگو، تو ہم کوئی بھی رنگ لگائیں گے نہیں. اس حدیث میں آگے بھی الفاظ ہے، اس میں الفاظ ہے ان کو رنگو، لیکن یاد رکھنا سیاہ رنگ مت لگانا، ایکسپٹ بلیک، باقی لگانا. اب بلیک کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مہندی لگائیے تو ریڈ ہو جائیں گا، مہندی میں پتی یا کافی ڈالے تو جس کو براؤن ہوگا، جیڈ براؤن ہوگا، براؤن کا ایک دم ڈارک جو پارٹ ہوتا ہے وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن بلیک نہیں ہوتا. کبھی ڈارک براؤن ہوگا لیکن بلیک نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، وہ اس میں آپ جڑی بوٹی ڈالے، کافی ڈالے، پتی ڈالے، کچھ بھی ڈالے، لیکن وہ بلیک نہیں ہونا چاہیے. بس بلیک کے علاوہ اینی تھنگ کچھ بھی چلتا ہے. لیکن اگر آپ بلیک بھی لگا رہے ہیں، معاف کرنا، کچھ دوسری چیز بھی لگا رہے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیے کہ وہ چیز جو آپ لگا رہے ہیں بلیک کے علاوہ کلر،
وہ ایسا کلر نہ ہو کہ جو بالوں پہ کوٹ بناتا ہو. آج کل کچھ کلرز آتے ہیں 6 مہینے 1 سال کی وارنٹیز آتی ہے. سوال یہ کہ کیسے وہ ٹک پاتے ہیں. دیکھیے مہندی جب عورت ناخن پہ لگاتی ہے تو مہندی ناخن کے اندر چلی جاتی ہے. اگر آپ بلیڈ لے کے ناخن کو تھوڑا سا گھسے نا تو لال لال ایسے چھلکے نکلتے ہیں اس کے. مطلب وہ ناخن کا حصہ بن گئی, اوپر کور نہیں ہے, ناخن کا اندر پارٹ بن گیا ہو اور اندر تک رہتی ہے. تو اس لیے مہندی کی وضو کا مسئلہ ہے. لیکن اگر نیل پالش لگائی عورت تو وضو نہیں ہوگا اس کا. کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن نیل پالش کور بنا دیتی ہے. تو ویسے بالوں کے اندر پانی جانا ضروری ہے, لیکن بال گیلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا کوئی کلر لگائیں گے جو ٹھیک ہے بلیک تو نہیں ہے لیکن وہ کور بنا دیتا ہے, پلاسٹک جیسا ایک کور, تو وہ کلر بھی نہیں چلے گا, کیونکہ اس سے نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی آپ سمجھے. تو بلیک مت لگائیے, اس کے علاوہ لگائیے. دیکھیے تھوڑے دن ہم کو بلیک کلر لگانے سے اچھا دکھتا ہے, دور سے دیکھنے والے کو بوڑھے نظر نہیں آتے, نزدیک آنے والا تو پہچان ہی لیتا ہے. وہ دیکھیے اسکن ڈھل جاتی ہے, لوز ہو جاتی ہے سر کی, اور آپ کالے بال کی تو کوئی بھی سمجھ جاتا ہے یہ نمبر گاڑی کی رینیو کری ہوئی ہے. یہ گاڑی 15 سال آلریڈی چل چکی ہے, ایکسپائر ہو چکی ہے, اس کو رینیو کیا گیا. ہوتا ہے نا پرانی گاڑی کو دیکھے نیا نمبر تھا بولتے اچھا رینیول ہو گیا اس کا, تو یہ تو رینیول ہے, جب ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. چھپتا نہیں ہے تو پھر کیا کس کو بتانا, آپ کو بتائیے. ہاں کالا رنگ ایک جگہ لگا سکتے ہیں اب بولیے جلدی بتائیے بار, یہ موقع تو ہم کو چاہیے, اور وہ ہے جنگ کے میدان میں آپ لگا سکتے ہیں. تو آپ بولیے ہاں شادی بھی تو میرے لیے جنگ کا میدان ہے, بچی کی ماحول میں نکلنا بھی تو جنگ کا میدان ہے میرے لیے. نہیں, صرف جنگ کے میدان. اس لیے کہ جنگ کے میدان میں کبھی اگر سفید بال والے لوگ دکھیں گے سامنے فوج کو تو ان کے مورل ہائی ہو جاتے ہیں, ان کے جذبے بڑھ جاتے ہیں کہ بوڑھے لڑنے آئے اب تو ہم جیت جائیں گے. تو وہاں صرف جائز ہے بس ایک ہی مقام, وہ بھی دھوکہ, چونکہ جنگ کا اللہ کے رسول جنگ دھوکہ ہے. جنگ دھوکہ ہے. جنگ میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے, تو آپ کبھی جانا ہوتا تھا ساؤتھ, بولتے تھے نارتھ جائیں گے. جنگ دھوکہ ہے, اسے بولا نہیں جاتا صحیح بات. فوج پوچھ رہی کہاں جانا ہے, تو آپ بولتے تھے صبح فجر کے بعد ہم نارتھ جائیں گے. جب فجر کی نماز پڑھتے بولتے ساؤتھ جانا ہے, تاکہ اگر کوئی مخبر بھی ہوں گا تو غلط خبر جائیں گے. تو جنگ کیا ہے, دھوکہ ہے. تو جنگ دھوکہ ہے, شادی دھوکہ نہیں ہے, محلے میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا اپنے کو, وہ سب نہیں. تو صرف ایک جگہ لگا سکتے ہیں, باقی سب جگہ حرام ہے. اچھا کوئی سوال کرتا میں تو جوان ہوں, بال لیکن سفید ہو گئے, تو آپ دوسرا کلر کیجیے. بلیک الاؤڈ نہیں ہے, بلیک الاؤڈ نہیں ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح آخری پوائنٹ جو آج دیکھیں گے ہم یاد رکھیں, لباس کے معاملے میں, حالانکہ لباس کا حصہ نہیں, لیکن بالوں سے اس کا تعلق ہے, اور لباس میں اس کو کاؤنٹ ہوتا ہے. آدمی اچھے کپڑے اور بال جماتا کہیں گا تو خوشبو لگاتا ہے, اس لیے اس کو کور کر رہا ہوں. وہ یہ یاد رکھیں نقلی بال لگانا, نقلی بال لگانا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے, یاد رکھیں. اور بالوں کا کلر کرنا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے, یاد رکھیں. یہ کامن پوائنٹ تھا اس لیے بولا نہیں میں نے کس کے لیے. تو یہ بھی یاد ہے کہ نقلی بال لگانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بیمار تھی اور بیماری اس کے بال چلے گئے, وہ بیچاری ٹکلی ہو گئی. اب دیکھیے ماں پہ کیا صدمہ, بیٹی کے بال چلے جانا تو کتنا ضروری ہے. عورت کے لیے بال اس کی خوبصورتی کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو کہا اللہ کے رسول میری بیٹی ہے, اور سوال کیا کہ اس کے بال بیماری کی وجہ سے چلے گئے, کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں, نقلی بال اٹیچ کر دوں اس کے بالوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگا دوں, اس نے سوال کیا, یا ویگ لگا دوں, یا تو نقلی بال, یا پورے بال ایسا بنا کے ویگ, ایک تو جوڑا بولتے نقلی بال کو جو بالوں سے کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے, وہ سوال کیا, اور کہا ویگ مطلب پورے لگاؤں کے نقلی بال. تو آپ نے فرمایا استی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. مطلب مت لگاؤ, اللہ کی لعنت, مطلب لعنت کا مطلب ہوتا ہے خیر سے محروم کر دے اللہ, اور اللہ کی لعنت مطلب اللہ خیر سے محروم کر دیتا ہے, کوئی آپ کو خیر نہیں ملے گا, اچھائی نہیں ملے گی. تو دیکھیے آپ نقلی بال نہیں, ویگ نہیں. نقلی بال سے مراد یہ کہ آپ کے بال ہیں, آپ اس میں اٹیچمنٹ لگا رہے ہیں, وہ گرم کر کے چپکا دیتے ہیں آپ کے بال, وہ پھر وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں, اگتے بھی, جائز نہیں ہوا. اور ویگ لگانا ہے, بیچ میں بال نہیں تو آپ ایک ویگ چٹکا دے رہے ہیں, جائز نہیں, دونوں جائز. آپ کوئی سوال کر سکتے, چونکہ آج کل ماڈرن ایج ہے تو ہیئر ری گرو کر رہے ہیں, تو ہیئر ری گرو کرنا جائز ہے, وہ نقلی بال لگانے میں نہیں آتا. چونکہ آپ نے اپنے بال نکالے باڈی کے اور اپنے سر پہ لگا لیے اس کو, یا سر کے پیچھے کیسے نکالے آگے لگا لیے, وہ ہے, وہ جائز تو ہے, لیکن اس کے نقصانات وہ آپ کا ذمہ ہے. نہیں تو فیض نے بول دیا میرے کو لگانا ضروری ہوگا, نہیں, اس کے نقصانات آپ کا ذمہ ہے. تیل نہیں لگا سکتے, بال نہیں جما سکتے, گھس کے دھو نہیں سکتے, سوئمنگ کو جا نہیں سکتے, اس کی اپنے مصیبتیں پھر یاد رکھے, چونکہ وہ ری گرون ہیئر ہوتے ہیں اور وہ بہت اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. مطلب آپ کہ سمجھو اگر ایک شادی ہو تو 2 شادیاں ہو جاتی پھر آپ کی, اس کو بھی سنبھالو اور اس کو بھی سنبھالو. مطلب وہ عام چیز نہیں ہے, ایک تو کاسٹلی ہے, مہنگی ہے, اور اگر کبھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے اس میں, اور ہو رہے بہت سارے لوگوں کے, دین نیکسٹ لیول کے ایشوز آتے ہیں, یاد رکھیے. تو وہ آپ کا ذمہ ہے, میرے صرف بولنے سے جائز ہے, آپ کریے نہیں کریے آپ کی چوائس. کہ تو کیا ہوتا ہے کبھی سرجری نقصان, مطلب غلط ہو جا رہی ہے, انفیکشنز ہو جا رہے ہیں, اور بال جما نہیں پا رہے زندگی بھر, اور اس کو نکال بھی نہیں پا رہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنے ہی بالوں کو اگر کوئی لگا رہا ہے, ریگرو کر رہا ہے, تو جائز ہے. اس میں میرے آلریڈی کلپس ریکارڈڈ ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. لیکن پسند میں تو کہوں گا ایک سمپل رہیے اور اچھے رہیے, بس مست رہیے, جیسے ویسے چلنے دیجیے. ویسے بھی ایک مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, بال اس کے سر پہ ہوتے ہی نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خصوصیت ہی دے دی, ان کے بال کبھی نہیں جاتے, کم ہوتے ہیں لیکن جاتے نہیں. دادی پردادی سگر دادی بھی زندہ ہوں گی نا, بال ہوں گے ان کے, پتلے ہو گئے ہوں گے, ختم نہیں ہوتے. اللہ کو پتا ہے اس کی خوبصورتی, اس کو باقی رکھو. میاں بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں, باپ ہے نہیں رہے, ان کی خوبصورتی اپنی الگ ہی ہے, بہرحال الحمدللہ.
ان کا اپنا سواگ ہے, اپنا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا, اور اسے بالوں میں اس سے کوئی اڑچن نہیں آتی. الحمدللہ ایمان ہے, ہیلدی ہے, نمازیں پڑھ رہے, سجدے کرنے کی توفیق اللہ نے دیا, بس باقی سب دیکھا رہے گا, کوئی چیز ہے نہیں ہے, چلتے رہیں گے. تو بہرحال اس کو یاد رکھیں. تو نقلی بالوں کا آج کل بہت سسٹم چل رہا ہے, اللہ کے لیے نقلی بالوں کا اوائڈ کیجیے, چونکہ اللہ کی لعنت ہے لگانے والے پہ بھی اور لگوانے والے پہ بھی. تو یہ رسک تو ہم لے نہیں سکتے صرف بالوں کے لیے یار. آخرت میں اگر کامیاب ہو گئے تو اتنے خوبصورت ہو جائیں گے. حدیث میں الفاظ ہے جب جنت کے بازار لگیں گے, اور جنت کا بازار جمعہ کے دن لگتا ہے یاد رکھیے, لیکن وہ جنت کا بازار ہے بھائی, اس کا لیول ہی نیکسٹ ہے. تو جب روایت میں آتا ہے جب مرد نکلیں گے, چونکہ عورتیں اس بازار میں بھی نہیں جائیں گی, روایت میں الفاظ ہے مر جائیں گے, حدیث میں الفاظ ہے, تو وہاں ہوا چلے گی, اور ہوا میں کیا اڑیں گے معلوم آپ کو, دھول کی جگہ مشک, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا زعفران اڑے گا. جب وہ مشک اور زعفران اڑ کر آ کے چہرے پہ لگیں گا تو ان کی بیوٹی بڑھ جائے گی. تو جب وہ بازار جا کر گھر آئیں گے تو ان کے بیویاں کہیں گے آپ تو اور خوبصورت ہو کے جانے سے پہلے جتنے تھے. تو شوہر کہیں گے اپنی صورت کو بھی دیکھو, کیونکہ اللہ نے ان کو بھی ڈبل بیوٹی کر دیا ہوگا, ان کو بھی خوبصورت بنا دیا ہوگا. تو مرد اس بازار میں جائیں گے جہاں خوبصورتی بڑھ جائیں گے. ان بازاروں میں جانے کے لیے خوبصورت بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو, کالا پیلا نیلا ادھارا لگا کے جانا پڑتا ہے. نہیں, وہ بازار میں جا کے آئے بازار خوبصورت ہو جاتے, چونکہ وہ جنت کے بازار ہے. آپ سمجھ, تو وہاں خوبصورتی بائی ڈیفالٹ آ جائیں گی. آپ کو جو چاہیے وہ ملنے والا, تو بال کیوں نہیں ملیں گے آپ کو, ہاں جو چاہیے. تو ایک دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا حرام کام ہم نہ کر لے خوبصورتی کے لیے, کپڑوں کے معاملے میں, خوشبو کے معاملے میں, بالوں کے معاملے میں, کہ آخرت برباد ہو جائے. آخرت اصل ہے جب وہاں چلے جائیں گے نا, کپڑے بھی ملیں گے ایک سے ایک, سب ملیں گے. جنتی شخص جو مرد ہوگا اس کا ایک جو کنگن ہوگا جو اسے پہنایا جائے گا, ایک بار اگر اللہ تعالیٰ اس کنگن کو دنیا میں اجازت دیتے دکھائی دینے کا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسا سورج کے سامنے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں. مطلب سورج غائب ہو جائیں گے اس کی چمک کی وجہ سے, اتنا چمکیلا ہوگا. دیکھیے جنت کا معاملہ ہے. تو یہ سب چیزیں چاہیے تو دنیا میں کچھ تو اسٹرگل ہے, کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ہی, پسند اور نفس بولنے کے باوجود. بہرحال اپنا وقت نہیں, ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے بہت انپورٹنٹ پوائنٹس لیے آج لباس کے معاملے میں, چونکہ روزمرہ کا معاملہ تھا, امپورٹنٹ تھے. مقصد تھا اصلاح, نہ کہ کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا کہ بھائی ہم کو ٹانٹ مار دیا آج لکھنے. نہیں, بالکل نہیں, میرا مقصد نہیں ہے. مانا یہ تھا کہ اگر علم نہیں ہوگا تو اب علم آ گیا, اور اگر علم کے باوجود کرے تو ریمائنڈر آ گیا کہ اب انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. تو لباس کے معاملے میں ہم کو بہت سترک ہو جانا ہے, ساودھان ہو جانا ہے, رائٹ کائنڈ آف ہم کو لباس اور کپڑا پہننا, تاکہ آخرت کے مسائل سے ہم بچ جائے. دنیا بہرحال جو بولے بولتی رہیں گی, اس نے ہر کسی کو بولا, اچھوں کو بھی بروں کو, لیکن آخرت سنورنا یہ اصل چیز ہے. اسی بھی اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو لباس کے اور تمام معاملات میں